کاروبار بھی دیکھنا ہے، یا طالب علم ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور اتنی فرصت کے لمحات نہیں ہیں، اسکول بھی دیکھنا ہے، کوچنگ ہے، یونیورسٹی ہے، جاب ہے، طرح کے کام میں مصروفیات ہیں کہ اپنے آپ کو مکمل وہ وقف نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے پھر علماء نے اور مجودین نے، یعنی جو تجوید کے ماہر ہوتے ہیں ان کو مجود کہا جاتا ہے، جو تجوید کے علماء ہوتے ہیں، تو ان علماء نے، تجوید کے علماء نے بہت سی اس طرح کی کتابیں پھر ترتیب دی کہ مختصر تجوید کے نام سے چھوٹے چھوٹے کتابچے اور رسالے انہوں نے ترتیب دیے کہ جس میں بنیادی قواعد اور بنیادی ضروریات کی چیزیں، کہ جس سے ایک عام مسلمان اپنی مصروف ترین زندگی میں ان کو پڑھ کے، تھوڑی سی تھیوری پڑھ کے اور تھوڑا زیادہ پریکٹیکل کر کے، تھوڑی تھیوری پڑھ کے اور زیادہ پریکٹیکل کر کے قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے اور قرآن کی اچھی طرح سے ادائیگی کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے بہت سی کتابیں ہیں. آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ایک حوالے سے انٹروڈکشن کلاس ہے اور تجوید کے علم کے حوالے سے تھوڑی تفصیل ہوگی. آپ سب کو پتہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید کی بہت اہمیت ہے. سب سے عظیم دنیا کی یہ کتاب ہے کہ جس کا دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں فائدہ ہے، اور وہ ایک ہی علم ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول. یعنی دونوں علم، دونوں کتابیں ہیں اللہ کی. ایک کتاب کا جو کلام ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کا ہے، دوسرا حدیث رسول ہے، وہ بھی کلام اللہ کا ہے، لیکن وہ حضرت جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر ہم تک پہنچا. حالانکہ یہ دونوں علم اللہ کے ہی عطا کردہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہی کلام ہیں. اب ان کی اہمیت بھی اسی طرح ہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک کلام اور ایک نعمت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اس کا مقام، اس کا مرتبہ اور اس کی فضیلت بھی اسی طرح ہی ہوگی. اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں اتارا، 23 سال کے بڑے طویل عرصے میں اتارا. اور ہمارے یہاں جو ایک عادت ایک پائی جاتی ہے کہ قرآن حفظ جلد سے جلد کر لیا جائے، جلد سے جلد، جتنا جلد ہو سکے. ہمارے پاس تو مدرسے میں بہت سے والدین آتے ہیں کہ قاری صاحب ہمارے بچے کو جو ہے وہ آپ 1 سال میں، 1.5 سال میں حافظ بنا دیں، 2 سال میں حافظ بنا دیں، جتنا جلدی ہو سکے یہ حافظ بن جائے. اور پھر اس کو ہم نے آگے کی دنیاوی پڑھائیاں اور دین کی تعلیمات آگے بہت ہم نے اس کو تعلیمیں دلوانی ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے عرصے میں حافظ قرآن بنے تھے، 23 سال کے عرصے میں حافظ قرآن بنے تھے. 23 سال کے عرصے میں ایک بہت بڑا یہ زندگی کا حصہ ہے. اور خیر اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان کی بھی بہت بڑی بہت فضیلت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری احادیث پڑھی، یاد کی، سنی، آگے پہنچائی، عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ تر و تازہ رکھے، کبھی کسی قسم کی غربت اور افلاس کا، مشکلات کا وہ شکار نہیں ہو. کہ جو میری احادیث پر عمل کرتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر آگے پہنچاتا ہے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو آج کے دور میں جو بھی قرآن اور حدیث کو تمام علوم پہ مقدم رکھتا ہے، یعنی سب سے اوپر انہیں رکھتا ہے اور اپنی پہلی ترجیح رسول اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قرآن مجید کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بناتا ہے. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ کوئی بھی ہو، وہ بے شک دنیا دار شخص ہو یا دیندار ہو یا عالم ہو، کوئی بھی ہو، جس نے پہلی ترجیح دی ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں زندگی میں انہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے تر و تازہ رکھا ہے، بڑا خوشحال رکھا ہے. ان پہ بڑی کم ہی مشکلات آتی ہیں اور بڑی کم ہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے آزمائشیں آتی ہیں. کیوں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو انہوں نے سچ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ نے پھر ان وعدوں کو بھی سچ کر دکھایا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، بھیجا.
اور جو ان پر ان کی آیات پڑھتا ہے ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافی صحابہ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا لوگوں کو، صحابہ کو، لوگوں کو، کہ بھائی قرآن سیکھنا تو میرے ان صحابہ سے سیکھو، جس میں ابی بن کعب ہیں اور دیگر صحابی ہیں، کہ قرآن سیکھنا ہے ان سے سیکھو، یہ علم سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو، یہ علم سیکھنا ہے تو یہ ان صحابہ سے سیکھو۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہر فیلڈ کے چند ماہر لوگ ہوتے ہیں۔ تو میں تو ایک طالب علم ہوں، سچی بات ہے ہم نے تجوید سالوں پہلے پڑھی تھی، لیکن اس کے بعد پریکٹیکل کرتے رہے الحمدللہ، وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت تجوید سے ٹچ رہے تو وہ کچھ نہ کچھ تجوید آتی ہے اور کچھ نہ کچھ تلاوت بہتر ہے۔ تو اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ جس غلطی پہ ہم گناہ گار ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بر صغیر پاک و ہند کے علاوہ کہ عرب ممالک میں اور افریقی کافی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ نوجوانوں کو اور ہر عمر کے لوگوں کو قرآن سے بڑا شوق ہوتا ہے، بہت لگاؤ ہوتا ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور اتنی ویڈیوز آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایسا ایک حصار بنایا ہوا ہے اور بیچ میں لکڑیاں جل رہی ہیں، اس میں آگ جل رہی ہے، اس کی روشنی سے وہ تختیاں لے کے بیٹھے ہیں، اتنی بڑی بڑی تختیاں، اور پہلے کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، تختیوں پہ لکھ کے قرآن یاد کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی افریقہ کے بعض ممالک میں، بعض ریاستوں میں، شہروں میں اس طرح ہے، اور ویڈیوز آتی ہیں، لوگ بھی بتاتے ہیں کہ آگ کا بڑا الاؤ جلایا ہوا انہوں نے اور ایک گرد حلقے بنا کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک استاد جو ہے وہ وہاں پہ گردش، ایک استاد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں ان کی نگرانی کے لیے، اور وہ اس طرح تختیوں پہ لکھ لکھ کے یاد کر رہے ہیں۔ استاد نے تھوڑا سا پڑھایا، وہ بچوں نے تختیوں پہ لکھا، اب اس کو 10-20 دفعہ لکھ لکھ کے یاد کر رہے ہیں۔ اسکول میں اسی طرح ہوتے، ابتدائی کلاسوں میں، پریپ میں اور نرسری وغیرہ KG1 KG2 میں، کہ ایک جملہ دیتے ہیں، پھر اس کو نیچے 10 12 15 دفعہ لکھتے ہیں تو پھر یاد ہو جاتا ہے، وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ ساری زندگی کے لیے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، تو اس طرح یاد کرتے ہیں۔ اچھا، پھر قرآن کا آپ یہ معجزہ دیکھیں، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب مسلمانوں کو دی، دنیا والوں کو ایسی کتاب دی کہ آج تک اس قرآن کی مثل بھی کوئی ایک آیت اور ایک سورت نہیں بنا سکا، ایک آیت اور ایک سورت بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنی صلاحیتیں ہیں، اتنی حکمت اور دانائی ہے، تو کوئی ایک سورت یا کوئی ایک آیت اس طرح بنا کے لے کے آؤ۔ تو حضور کے دور میں اس طرح حدیث ملتی ہیں، واقعات ملتے ہیں کہ لوگ بنا کے لے کے آئے، جو قرآن اور اسلام کے مخالف تھے وہ بنا کے لے کر آئے۔ کسی نے القاریہ، سورہ قاریہ جو ہے اس کی ایک نقل اپنے پاس سے بنائی، حالانکہ اس وقت بھی عرب بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے مفکر اور مدبر، بڑے بڑے حکیم اور حکمت دانائی والے بڑے لوگ تھے، اور عربی زبان میں ان کو اتنا شعور تھا، اتنی گہرائی تھی کہ وہ ان کے سامنے لوگ نہیں ٹکتے تھے، باقاعدہ مشاعرے ہوتے تھے اور ایسی مہارت تھی ان عربی زبان میں۔ لیکن جب قرآن اترا اور قرآن انہوں نے سنا تو ان کو پھر شک ہونے لگتا تھا کہ ہمارے پاس جو اتنا ادب کا علم ہے، عربی ادب کا علم ہے، ظاہر سی بات قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، تو انہیں اپنی علم و حکمت پر، اپنی دانائی پر شک ہوتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے شعراء تھے، ادیب تھے، ان کے پاس جو عقل تھی، جو ذہن تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا، اس میں جتنا انہوں نے اپنا علم، جتنا انہوں نے علم سمایا، انہوں نے علم کور کیا، سیو کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ لیکن ان لوگوں سے، ان مفکرین سے اوپر بھی تو ایک بہت بڑا مدبر ہے، جو سب سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا، سب سے بڑھ کر سوچنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب کلام حضرت جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ اور رسول اللہ کے ذریعے امت تک جب پہنچایا تو وہ تو سن کے پھر دنگ رہ جاتے تھے، سن کر، صرف قرآن کو سن کر، یہ قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، صرف قرآن کو سن کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج بھی ایسا ہے، بلکہ آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ایک ویڈیو تھی، اس میں وہ انگریز یہ بتا رہا تھا، اپنی ہسٹری بتا رہا تھا، اپنی پوری سوانح حیات بتا رہا تھا، اور
اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ مسلمان کیسے ہوا. اس طرح کے بہت واقعات ہیں. خیر آج اتفاقی ویڈیو سامنے آئی، میں دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھنے بیٹھا تھا اور اس نے بڑی کوشش کری. خیر اس کا کتابوں کا ریک تھا، تو کتابوں کا ریک تھا، اس میں کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں، قرآن مجید بھی رکھا ہوا تھا. اور یہ انگریز قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، لیکن ان قرآن مجید کو پھر اپنی تحقیق کے لیے، اپنے دنیاوی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو جب کتابیں وغیرہ وہ کچھ رکھ رہا تھا، کچھ ترتیب وغیرہ دے رہا تھا، تو کتابیں وغیرہ نیچے گر گئیں اور قرآن بھی جس میں تھا وہ قرآن بھی نیچے گر گیا. اب اتفاق ہے معجزہ کہ قرآن جب جیسے کتابیں نیچے کھل گئیں، کتاب گری تو کتاب کھل گئی، قرآن مجید گرا تو قرآن مجید بھی کھل گیا. اب اس میں صورت نمبر میرے خیال سے کوئی 44 تھی، مجھے یاد نہیں صحیح طرح. اس میں ایک آیت ایسی کھل گئی کہ اس آیت کو اس نے پڑھا، اس آیت پہ نظر، کیونکہ انگلش میں ہوتا ہے ان کے پاس تو قرآن، تو جب اس آیت پہ اس کی نظر پڑی اور اس نے پڑھا تو اس کا جو ارادہ تھا وہ قرآن اور اسلام کے خلاف کتاب لکھ رہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں میں اس وقت پریشان ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینا چاہے تو وہ کس کس طریقے سے بندوں کو ہدایت دیتا اور اسلام کے قریب لے آتا ہے. تو وہ کہہ رہے جب قرآن دیکھا، جب میں نے کھلا ہوا زمین پہ رکھا ہوا، زمین پہ پڑا ہوا گرا جب قرآن، تو وہ فلاں صورت کی فلاں آیت کھلی، اور جب میں نے اسے پڑھا تو اس کے ارادے وہ ختم ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گیا. کہہ رہے یہ واقعہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بظاہر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی ہے کہ وہ پورا واقعہ ہوا، یہ واقعہ رونما ہوا. پھر اس کے سامنے قرآن کھلا، پھر قرآن میں ایسی بات ہے اتنی موٹی جلد ہے، اس میں کئی سو صفحات ہیں، ان صفحات میں سے بھی اور 114 صورتیں ہیں، اس میں سے مخصوص صورت اس کے سامنے کھلی، اس صورت کی مخصوص صفحہ اور مخصوص آیت اس کے سامنے کھل گئی اور وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ آج تک یہ معجزے ہو رہے ہیں الحمدللہ. اور ابھی بھی بعض انگریز ممالک ایسے ہیں، یورپ کے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں اسی قرآن کو لا، یعنی اپنا قانون وہ جو بناتے ہیں، جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اپنا قانون بناتے ہیں، وہ اسی قرآن اور حدیث سے، اور صحابہ کرام خلافت خلفاء راشدین، چاروں جو خلفاء گزرے ان کے ادوار سے، ان کی تاریخ و سیرت سے اور قرآن و حدیث کی بنیاد پر وہ بناتے ہیں اپنے قوانین، اور ان کا نام چینج کر دیتے ہیں، اپنے کسی انگریز مفکر کا، مدبر کا نام نیچے کوٹ کر دیتے ہیں، لیکن وہ بظاہر ہوتے سارے قرآن سے ہیں، اور قرآن اور حدیث سے لیے گئے ہی اصول ہوتے ہیں. خیر قرآن کے حوالے سے جتنی بات کی جائے، قرآن کی عظمت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے جتنی بات کی جائے کم ہے. اور جتنے ہم، بلکہ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، تو بھی ہم اسلام کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ہم وہ قلم اور وہ سیاہی سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا، ان کو نہ ہم شمار کر سکتے ہیں، نہ ان کے بارے میں لکھ سکتے ہیں. یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو پھر ہم انسان، تو ہم کتنا اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں اور کتنے فضائل بیان کر سکتے ہیں. ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا، اور تجوید، یہ جو لفظ تجوید ہے ہم سب سنتے ہیں، لفظ تجوید ہر جگہ تجوید لکھا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں ہم بھی کہ یار یہ تجوید سے قرآن پڑھنا کیا ہوتا ہے. یہ تو سنا تھا کہ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن یہ تجوید سے پڑھنا، یہ تجوید لفظ کیا ہے؟ تو یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا جود یجودو ہے، جود یجودو سے یہ لفظ نکلا ہے تجوید. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت کرنا، خوبصورت بنانا اور آراستہ کرنا. یعنی قرآن مجید کو اگر اس کا ہم اصطلاحی تعریف کریں تو قرآن مجید کے تمام حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا. یعنی ایک اگر لفظ ہے الف سے لے کر یا تک، یہ تمام حروف ہیں، تو اس کا مخرج کیا ہے، یعنی الف ادا ہوتا ہے تو کس طرح ادا ہوتا ہے، کس حرف میں زبان کا کنٹرول ہے، اور کون سا حرف ہے کون سے حروف ہیں جن کو ہم اپنے ہونٹوں سے کنٹرول کرتے ہیں، کون سا حرف ہے کہ جو
زبان کو ہم تالو پہ لگائیں، تالو کے نرم حصے پہ لگائیں تو ادا ہوگا، تالو کے سخت حصے پہ لگائیں تو ادا ہوگا، یا دانتوں کے کس حصے میں لگائیں تو کون سا حرف ادا ہوگا. یہ اس کی خوبصورتی ہے. اور آپ میں سے کون بتائے گا کہ جو یہ حروف ہیں، حروف تہجی عربی کے، اس میں سب سے مشکل جو لفظ ہے اس کی ادائیگی وہ کون سا حرف ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جن کو بتائیں کون سا حرف؟ ضاد. تو ضاد، اس میں اختلاف بھی بہت ہے. بعض جو ہیں وہ تجوید کے علماء کہتے ہیں کہ ہلکا سا یہ دال کی طرف جائے گا، یعنی ضاد ہوگا ہلکا سا. بعض کہتے ہیں یہ دال نہیں، دال کی طرف جائے گا ہی نہیں، اس کا ایک الگ ہی مخرج ہے، اس کا ایک الگ ہی مخرج ہے. نہ یہ غو یعنی جو تو کے بعد آتی ہے، نہ یہ غو کی طرف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، نہ یہ دال کی طرح، نہ زا کی طرح پڑھا جائے گا. اس کا ایک الگ ہی مخرج ہے. تو یہ ایک حرف ہے جو سب سے مشکل ہے. خیر، امام ابن جزری ان کی ایک کتاب بھی ہے، اور جو تجوید کے حوالے سے مدارس میں یاد کرائی جاتی ہے، باقاعدہ یاد کرائی جاتی ہے پوری کتاب، اس کو پڑھایا جاتا ہے اور اس کی قرأت ہوتی ہے. تو انہی کی وہ کتاب ہے امام ابن جزری رحمہ اللہ کی. تو وہ کہتے ہیں کہ تجوید تلاوت کا زیور اور قرأت کی سجاوٹ دنیا میں کوئی بھی کام کریں تو، اور بلکہ ایک حدیث یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ جو بھی کام کرے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو احسان کے درجے پہ کیا جائے، اس کو احسان کے درجے پہ کیا جائے، یعنی اپنی طرف سے اپنا بیسٹ اچھا دینے کی کوشش کی جائے. یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو عبادت میں جو احسان کا درجہ ہے، جس طرح نماز کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ نماز میں جو احسان کا درجہ ہے، یعنی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو مختلف احسان کے درجے بتائیں کہ جب عبادت احسان کے درجے کو پہنچتی ہے، اچھے درجے کو پہنچتی ہے. اسی طرح اخلاقیات کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاقیات کے بڑے اونچے مرتبے پر فائز کیا. یعنی حضور کا اخلاق ایسا تھا کہ ایک ایک خلق، ایک ایک وصف، ایک ایک صفت حضور کی ایسی تھی کہ اس کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے. یعنی جو کافر ہیں اور اسلام کے پکے سچے ٹھگے دشمن ہیں، وہ دشمن تھے، لیکن ایک حضور کا کوئی ایسا وصف، ایک حضور کی کوئی عادت انہوں نے دیکھ لی تو وہ مسلمان ہو گئے. ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم میں سے کسی کا ایسا اخلاق ہو کہ کوئی غیر مسلم اسے دیکھ کے مسلمان ہو جائے. یعنی ہم کلمہ پڑھا کے تو مسلمان کر سکتے ہیں، کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے کہ جتنا مشکل ہے خاموش رہے مسلمان کرنا. یہی کہہ سکتے ہیں کہ خاموش رہے مسلمان کرنا. خاموش رہے کسی کو مسلمان کرنا وہ کیسے کہ آپ اپنے ظاہری افعال سے، آپ اپنے اعمال سے کسی کو اتنا متاثر کر دیں کہ وہ مسلمان ہو جائے. کسی کو کتابیں پڑھا کے یا بائبل میں اور قرآن میں تقابل کرا کے، ٹھیک ہے، گیتا میں قرآن میں تقابل کرا کے، دیگر مذاہب کی کتابوں میں قرآن کے میں تقابل کرا کے، ڈیبیٹ کر کے، مناظرہ کر کے تو شکست دے کے مسلمان کر سکتے ہیں، شرائط کے ساتھ مسلمان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن صرف خاموشی سے، اپنے افعال سے اور اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے مسلمان کرنا، تو اخلاقیات میں میرے خیال سے یہ احسان کا درجہ ہوگا. اور اس کا سب سے اونچا درجہ کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فائز کیا، اس پہ کوئی نہیں آ سکتا. اور اس کی علماء مثال اس طرح دیتے ہیں، میں نے خود جمعے کے خطبے میں مثال دی تھی. علماء اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کی چوٹی پہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہے، یعنی اخلاقیات کا پہاڑ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا سب سے اونچا درجہ ہے کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فائز کیا. تو ہم ساری زندگی اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم پہاڑ پہ، اس اخلاقیات کے اس پہاڑ پہ چڑھتے رہیں. ہم کوشش کر سکتے ہیں یہاں تک پہنچ جائیں، لیکن یہاں تک نہیں پہنچ سکتے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اخلاقیات اپنے بہتر بنا سکتے ہیں، جتنی ہو سکے اپنا اخلاق ہمیں بہتر کرنا چاہیے. خیر، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. اچھا، تجوید
بنیادی طور پہ قرآن جو پڑھا جاتا ہے وہ 3 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، 3 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ اور پہلے مثالیں میں آپ کو دے دوں۔ ایک طرح تو ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ بہت انتہائی رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے، آرام آرام سے، یعنی ہلکی اسپیڈ کے ساتھ، جس میں غنّے مد کر کے اور جو حروف تہجی الف سے لے کر یہاں تک ان کی صفات ہیں، ان کی جو کوالٹیز ہیں ان کو پورا کر کے، اور جہاں ان کے ایک ایک مخرج کو درست کر کے، یعنی اچھے سے پڑھ کے، تو اس میں بہت سلو پڑھتے ہیں۔ آپ نے سنی ہوں گی اس طرح کی تلاوتیں کہ جس میں بہت سلو پڑھتے ہیں، ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جس میں ہم اسپیڈ ہماری تھوڑی تیز ہوتی ہے، اور ہم جو صفات ہیں، جو مخارج ہیں، اور جو حروف حلقی، غنّے کے حروف ہیں، حروف قلقلہ، ان سب کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہم کوئی ایسی غلطی نہیں کرتے جس میں گناہ گار ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اور اسی کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچے مدرسے میں حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی سبقی اور اپنی منزل سناتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر مد کو تھوڑا زیادہ کھینچنا ہے، مد کو اتنا کھینچنا ہے، تو اگر اتنے بھی کھینچ دیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ زیادہ سنانا ہوتا ہے۔ اگر ایک ایک اس طرح آہستہ آہستہ اور ترتیب کے ساتھ سنائیں گے تو اس میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور سنایا جا سکتا ہے۔ آپ میں سے تقریباً سب نے مدرسوں میں پڑھا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا طلباء کو، تو درمیانی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، سمجھ بھی آتا ہے اور کوئی ایسی غلطی بھی نہیں کرتے، قوف کو کاف سے نہیں بدلتے، ٹھیک ہے، اور صاد کو سین سے نہیں بدلتے، ذال کو زا سے نہیں بدلتے، اور ضاد کو ضا سے نہیں بدلتے، تو کوئی ایسی غلطی بھی نہیں کرتے جس سے گناہ گار ہو۔ اچھا، سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے ترتیل۔ آپ لکھنا شروع کریں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے ترتیل۔ اس کا لغوی معنی ہے کلمے کو ٹھہر ٹھہر کر لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کلمے کو ٹھہر ٹھہر کر، آرام آرام سے اور حسن تناسب کے ساتھ، یعنی لیول کے ساتھ، ایک اعتدال میں رہتے ہوئے ادا کرنا۔ ترتیل کی لغوی تعریف یہ ہے کہ کلمے کو ٹھہر ٹھہر کر اور حسن تناسب کے ساتھ ادا کرنا۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ حروف کی صحیح ادائیگی، یعنی مخارج اور صفات کے ساتھ، لغوی تعریف یہ اس کی لغوی تعریف ہے۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے اچھا، آپ اسے اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں بھی یہ تعریفات کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، مختصر کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی یعنی آپ آزاد ہیں، آپ کو کسی حد میں نہیں کر رہے ہیں، آپ آزاد ہیں۔ آپ انہیں، جو میں لکھ رہا ہوں، اسے آپ اپنے الفاظ میں مختصر کر کے اشارتاً جو آپ کو سمجھ آ جائے آپ لکھ سکتے ہیں۔
اوپر سے لکھنا شروع کریں. لکھنی نہیں، نوٹ نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے، لکھ لیں کیونکہ مختصر سے نا امتحانات بھی ہوں گے. جی مختصر سے امتحانات بھی ہوں گے اور اسی سے پھر ہم اپنے آپ کو جانچ سکیں گے، یعنی اپنی جانچ پڑتال کر سکیں گے، اپنے آپ کو جانچ سکیں گے کہ ہم نے اتنا ٹائم لگایا تو کچھ حاصل کیا، کچھ یاد ہوا، کچھ ذہن میں موجود ہے. اور وہ ہم کوئز کی صورت میں امتحان لیں گے، کوئز کی صورت میں، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو آپشن ہوگا، آپ نے صرف ٹک کرنا ہوگا یا جسے کہتے ہیں فل ان دا بلینکس، آبجیکٹیو ٹائم. جی جس میں آسانی بھی رہے اور زیادہ مشکل بھی نہ لگے. اور دو امتحان کے بعد ایسا ہو کہ آپ آئیں نہ، تو ایسا کوئی امتحانی نظام ہونا چاہیے نا کہ جو زیادہ مشکل بھی نہ لگے. کیونکہ باقاعدہ تو ہم گہرائی میں جا کے تو یہ علم حاصل نہیں کر رہے، ہم بنیادی کہ جس سے ہماری تلاوت بہتر ہو جائے، تو اس حساب سے امتحان جو ہوگا وہ بھی انشاءاللہ بہت آسان ہوگا. تجوید اور ترتیل سے قرآن پڑھنے کی اہمیت. آپ میرے خیال سے ہفتے میں 3-4 دفعہ جہاں جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ آیت لازمی سنتے ہوں گے. یہ آپ نے وقف کی معرفت حاصل کرنا. جی اور وقف کی معرفت حاصل کرنا، اس سے مراد یہ جو ہم بیچ میں وقف کرتے ہیں. اچھا یہاں تک تو پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں. وقف کی معرفت حاصل کرنا یعنی آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں بہت جگہ کچھ نشانات ہوتے ہیں. کہیں آیت کے بیچ میں میم لکھا ہوا ہے، کہیں جیم لکھا ہوا ہے، کہیں لام الف لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہیں وقف لکھا ہوتا ہے اور کہیں جو ہے جیم لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی قو لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ان کی معرفت، وقف عین بھی لکھا ہوتا ہے، ان کی معرفت کہ آپ نے کہاں رکنا ہے اور کہاں ہم وقف کریں گے، تو ملا کے پڑھیں گے یا اگر ہم نے وقف کر دیا اور بغیر ملایا پڑھ دیا تو آیت کا جو مفہوم ہے، وہ معنی ہے، وہ واضح نہیں ہوگا. تو اس چیز کی معرفت حاصل کریں. اچھا دیکھیں، صرف اس تھیوری سے بھی کام نہیں چلے گا، کیونکہ جہاں ڈرائیونگ وغیرہ یہ جو سکھانے کے ٹیوشنز ہوتے ہیں اور ادارے ہوتے ہیں، تو وہاں صرف کتاب نہیں پڑھاتے یا صرف اشاروں کا نہیں بتاتے کہ یہ جو اشارہ ہے یہ رکنا ہے، یہاں سے یو ٹرن ہے اور یہاں لیفٹ مڑنا ہے یا رائٹ مڑنا ہے، اس اشارے پہ رکنا ہے آپ نے. وہ گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور خالی میدان میں بھی چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے لرنر ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ سکھا بھی رہا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کو آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی یہ گراؤنڈ ہے، اور گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ یہ گاڑی ابھی لرننگ پہ ہے، یہ سیکھ رہے ہیں. تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو آزاد بھی چھوڑ دیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو پکڑ کے بھی رکھیں گے، اور تھیوری سے نکل کے مشق، پریکٹس وہ زیادہ ضروری ہے. دیکھیں حدیث میں ہے کہ اقرأوا القرآن باللحون العربی واصواتها، یعنی قرآن کو پڑھو باللحون العربی، عرب کے لحن میں، واصواتها اور ان کی آوازوں میں. تو بنیادی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک عام مسلمان ہے نا، کہ جس نے یہ علم مکمل حاصل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس نے 6-7 سال 3-4 سال نہیں لگانے، ٹھیک ہے، اور ہر کسی کی فیلڈ ہے، ہر کسی کا شوق ہے، ہر کسی کی فیلڈ ہے. اب ساری دنیا تو وہ ہے قرآن و حدیث کا عالم نہیں بن سکتی، ساری دنیا جو ہے وہ بزنس مین نہیں بن سکتی،
ساری دنیا جو ہے وہ جاب نہیں کر سکتی، ساری دنیا جو ہے وہ انجینئرنگ نہیں کر سکتی. الگ الگ شعبے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت طرح کے علوم دیے ہیں، بہت طرح کے علوموں سے نوازا ہے، اور پھر ہر فیلڈ میں ایک علم سے اس کے اوپر بھی علم والا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی تجوید پڑھ کے، اور بنیادی تجوید میں آپ کو بتاؤں کہ اس تجوید کے حوالے سے نا اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں، یعنی آپ جتنا غوطہ لگاتے جائیں گے، جتنی گہرائی میں جاتے رہیں گے، اتنے موتی اور اتنے جواہرات اور اتنے جو ہے موتی آپ اکٹھے کرتے رہیں گے. یہ سمندر کی دنیا کا ایک اصول ہے جو کہ ساری دنیا کی تمام زندگی کے جتنے شعبے ہیں سب میں اپلائی ہوتا ہے. آپ جتنا گہرائی میں جائیں گے، جتنا ڈیپلی جائیں گے، اتنے جواہرات اور موتیاں آپ اکٹھے کر کے لائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں ٹائٹینک بنا کے وہ سمندر میں صرف ٹائٹینک کا وہ ملبہ دیکھنے جاتے ہیں. خیر، تو جتنا آپ گہرائی میں جاتے رہیں گے، یہ ہر علم کا اصول ہے، جتنی گہرائی میں جائیں گے آپ اتنے جواہرات، اتنی موتی اور اتنا علم آپ اکٹھا کریں گے. تو اس تجوید کے حوالے سے میں نے بتایا کہ بہت لمبے لمبے کورسز ہیں اور ان کا دورانیہ بہت طویل ہے، اور کتابیں بھی ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں بھی علماء نے، اور جو تجوید کے علماء تھے انہوں نے لکھی ہیں. میرے ایک استاد ہیں، تو وہ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. خیر، وہ کہتے ہیں ٹائم کا ضیاع ہے، یہ ٹائم کا ضیاع ہے، کون اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھے، زندگی ویسے اتنی تیز ہے. اور جو بر صغیر پاک و ہند میں جو عمر کا ریشو ہے، خاص کر ہمارے پاکستان میں، اور پھر شہری زندگی میں جو عمر کا ایک ریشو ہے وہ ہے 65. دادا جی 65 55 یہ ہے، ایسا ہے، یہی حساب ہے ہماری. ایک جس طرح کی غذائیں ہیں، اور جو ہمارے سامنے بڑی عمر کے ہیں انہوں نے کچھ خالص غذائیں کھائی ہوئی ہیں، اور کچھ خالص آب و ہوا انہوں نے کچھ ان کے اندر موجود ہے، تو وہ الحمدللہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کے ساتھ لمبی زندگی دے. لیکن ایک دنیاوی ریشو ہے، دنیاوی ایک تناسب ہے، اور جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں انہوں نے ایک مقرر کیا ہے کہ 60 65 55 یہ ہے انسان کی زندگی. تو ہمارے استاد وہ کہتے ہیں کہ یہ سب فضول ہے. انسان تجوید پڑھے کہ جس سے قرآن اس کو پڑھنا آ جائے، ٹھیک ہے، نارمل طریقے سے قرآن پڑھنا آ جائے، کہ جس میں وہ ایسی غلطی نہ کرے کہ جس سے قرآن کی آیت کا معنی بدل جائے، مفہوم بدل جائے، اور پڑھنے والا قاری، جسے قاری کہتے ہیں، قرآن پڑھنے والے کو، کوئی بھی چیز پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، تو وہ گناہ گار ہو جائے. تو انہوں نے اس میں بڑی کوششیں کری اور بہت عرصہ لگایا، انہوں نے سالوں لگائے، اور انہوں نے بہت سی کتابوں کو، اتنی موٹی موٹی کتابیں تھیں، انہوں نے ان کو سمیٹ کر سپیڑ کر اتنا سا کر دیا. ٹھیک ہے، تجوید بھی انہوں نے کافی محنت کر کے انہوں نے تجوید جو ہے وہ یہ بلکہ یہ صرف وہ ہے پہلا سفر، ایک یہ بھی تجوید کی حقیقت کے نام سے ایک یہاں سے لے کر یہ الف ب آ گئی پوری حروف تہجی، یہ اور یہ بس یہ 4 صفحات. وہ کہتے ہیں یہ 4 صفحات پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ اقرأ القرآن بالمتون العربی واصواتها، عرب خاص کر سعودی عرب، ٹھیک ہے، عرب کے قاریوں کو سنتا رہے، ٹھیک ہے، اور اس طرز میں پڑھنے کی کوشش کرتا رہے، اور یہ جو موٹے موٹے اصول ہیں ان کو اپلائی کرتے رہے، ان کو عمل میں لاتا رہے، تو ایک عام بندے کے لیے کافی ہے. ورنہ جو پھر گہرائی میں جانا چاہتا ہے تو وہ جائے، اور پھر اس میں بہت آگے راستے کھلتے جاتے ہیں. اور علم کے بارے میں تو یہی ہے کہ آپ جتنے گہرائی میں جاتے رہیں گے آپ کے لیے اتنے دروازے کھلتے رہیں گے، اور آپ کے لیے اتنی چیزیں آپ سمیٹتے رہیں گے، اتنے آپ کے لیے راستے بنتے رہیں گے. خیر، ہم بات کر رہے تھے ترتیل کے حوالے سے کہ تجوید اور ترتیل سے قرآن پڑھنے کی اہمیت. قرآن مجید کی درست انداز میں تلاوت کرنے کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ آیت میں نے پوچھی تھی آپ سے، اور بہت دفعہ سنتے ہیں، اور یہی ترتیل کا لفظ ہے اس میں، ورتل القرآن ترتیلا. سورہ مزمل کی 34 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا.
تو ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کا جو لفظ ہے وہ یہیں سے ہے، قرآن سے لیا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی بہت آسان ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ وہ یہ میرے خیال سے چھوٹا بھائی میرا یہ حفیظ یا کوئی مدرسے کا طالب علم، تو بتا رہے تھے کہ وہ ہمارے قاری صاحب نے ہمیں کہا کہ قرآن کو نا ترتیب سے پڑھنا چاہیے، یعنی آپ اگر پڑھ رہے ہیں الف لام میم سے تو الف لام میم سے پڑھتے رہیں، آپ اما بادا سے نہیں پڑھیں، قرآن تو آپ جہاں سے پڑھنا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی قرآن میں ہے ورتل القرآن ترتیلا، میں نے کہا بھائی ورتل القرآن ترتیلا یعنی قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھو، وہاں یہ تھوڑی ہے ورتبل، رتب تھوڑی ہے کہ آپ ترتیب سے قرآن پڑھیں، وہ تو ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آیت کا غلط مفہوم بھی لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو مطلب یہ کسی تنقیدی نگاہ سے یہ بات نہیں کری، ویسے ایک بات بتائی کہ اس طرح یہ مفہوم بھی اس آیت کا پھیلا ہوا ہے۔ خیر، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے، سورہ فرقان میں آیت نمبر 32 میں ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ پھر فرمائیں ایک اور جگہ پر وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا نازل کیا، 23 سال کے عرصے میں جدا جدا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ پہنچائیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور اسی ترتیب سے ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے آگے پہنچائیں، اور ہم نے اسے نازل کیا تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ تجوید اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی اہمیت کا علم مختلف احادیث سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یعنی ہا الف ہا، یہ فیمیل جو صحابیہ ہوتی ہیں ان کے نام کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں عنہا، اور جو میل ان کے ساتھ عنہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قرآن کا ماہر، قرآن صحیح طرح پڑھنا آتا ہو، اور صرف صحیح طرح پڑھنا نہ آتا ہو۔ ہمارے یہاں پاکستان میں اور بالخصوص ہمارے صوبہ پنجاب میں، صوبہ پنجاب میں قرآن کے بہت ماہر ہیں، صرف آوازوں کے، الگ الگ مختلف طریقوں سے اپنے ہونٹوں کو اور منہ کو ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے قرآن پڑھنا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ہی سانس میں اتنا قرآن کا حصہ پڑھنا۔ تو قرآن کا ماہر یہ نہیں ہے۔ حدیث اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا ماہر کون ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا قرآن کا ماہر کون ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے اوپر کا ایک لیول ہے جو پہلی ترجیح ہونی چاہیے، سوچ سمجھ کر پڑھیں، سوچ سمجھ کر پڑھنا، یعنی اصل جو چیز ہے، اصل جو ہماری زندگی میں اور دنیا میں تبدیلی کا جو چیز باعث بنے گی، وہ قرآن مجید کو ای کر کے نہیں پڑھنا۔ اس طریقے سے تبدیلی معاشرے میں نہیں آئے گی، ہماری زندگی میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں کتاب کو نازل کیا، تو اس کی کوئی اہمیت بھی ہوگی، اس کی کوئی اہمیت تو ہوگی کہ اس میں اتنا ٹائم لگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، حضور سے مضبوط ظاہری طور پہ حضور سے مضبوط پہاڑ تھے، بڑی بڑی چٹانیں تھیں، ٹھیک ہے، اور چیزیں ظاہری طور پہ بڑی مضبوط چیزیں تھیں۔ قرآن میں نا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ بھائی اس کی خشیت سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اس کلام کی خشیت سے، تو پہاڑ جو تھے وہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں تھے، پہاڑ بھی ریزے ریزہ ہو جاتے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اللہ تعالیٰ نے اس مقدس کتاب کے لیے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، ٹھیک ہے. پھر جس مہینے میں نازل کیا مکمل ہوا، وہ مہینہ جو ہے وہ مہینوں کا سردار ہے، رمضان المبارک. اور پھر لیلۃ القدر میں مکمل ہوا، اور وہ تمام راتوں میں افضل رہتے ہیں. خیر، تو اب اتنی اہمیت، اتنی فضیلت ہے، تو وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اچھے طریقے سے پڑھتا ہو اور بڑی بہترین تجوید کے ساتھ پڑھتا ہو اور ایک سانس میں 3 4 صورتیں ایک صفحہ پورا مکمل کرتا ہو. یہ اصل چیز نہیں ہے. قرآن کا جو مقصد ہے، قرآن کا نازل کرنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے امت، قیامت تک آنے والی امت، قیامت تک آنے والے لوگوں کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، اور لوگ اپنی اس سے اصلاح کر سکیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قرآن کا ماہر نیک معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یعنی ایک تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرشتے نیک ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نیک ہیں، اس میں بھی جو معزز ہیں، بہت زیادہ عزت دار ہیں، بہت زیادہ عزت کے مطلب فائز عزت والے فرشتے ہیں. قرآن کا ماہر جو ہے وہ نیک معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یہ فضیلت ہے قرآن کے ماہر کی. تو اسی لیے ہم نے تجوید کے ساتھ کل والے دن، اتوار والے دن تفسیری کلاس بھی رکھی ہے کہ آپ اب قرآن بھی سمجھیں، ہم قرآن بھی سمجھیں، ساتھ ساتھ قرآن بھی اپنا بہتر کرتے رہیں اور قرآن سمجھتے بھی رہیں. اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، یعنی قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، زبان میں لکنت ہے، پڑھ نہیں پاتا، سانس کا مسئلہ ہے، ایک لفظ پڑھتا ہے اس کے بعد رک جاتا ہے، آیت مکمل نہیں کر سکتا، لفظ نہیں پڑھا جاتا، بڑی مشکل سے ادا کرتا ہے، بڑی مشکل سے ادا کر رہا ہے، لکنت ہے، تلاہٹ ہے، توتلا پن ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ پاتا، بڑی مشکل اور مشقت سے پڑھ رہا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. دوہرے کو آسان لفظ میں کیا کہیں گے ابھی؟ دگنا، ڈبل اجر ہے. کس وجہ سے دوہرا اجر کیوں ہے؟ کیونکہ مشکل سے پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہے، پھر بھی پڑھ رہا ہے، ایک تو مشقت برداشت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مستقل پڑھ رہا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس کی لکنت ہے. اور سچی بات ہے، آج بھی میں آپ کو بتاؤں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں، اور ہم نے خود دیکھے، ہمارے پاس مدرسے میں ایسے الفاظ آئے، ٹھیک ہے، ایسے بچے آئے کہ جن کی زبان میں لکنت تھی. عام جب بات کرتے تھے تو بڑی مشکل سے بات کرتے تھے، عام گفتگو دوستوں سے، گھر والوں سے کرتے ہیں بڑی مشکل سے. قرآن پڑھتے ہیں جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو بس پھر رکنے کا نام ہی لیتے، کوئی لکنا سب غائب. اسی طرح بھی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی بنگلہ دیش کے قاری کی، چھوٹا سا بچہ، میرے خیال سے 15 16 سال کا بچہ ہوگا، وہ اس کے اسٹارٹ لینا محال ہو گیا، اس سے بیچارے سے آغاز نہیں کیا جا رہا کہ میں بسم اللہ کیسے پڑھوں، قرآن شروع کیسے کروں. لیکن جب اس نے ماشاءاللہ اسٹارٹ کیا، شروع کیا قرآن پڑھنا، تو وہ ایسی بہترین تلاوت کی اس نے. تو وہ لکنت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ دوہرا اجر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ مشقت کرتا ہے، بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سمجھتا ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اسی طرح حفصہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی قرأت کرتے تو اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے، حتیٰ کہ وہ طویل ترین سورت بھی اور طویل ہو جاتی اور لمبی ہو جاتی. یعنی یہ دلائل اس بات کے دیے جا رہے ہیں کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے، سکون سے پڑھنا چاہیے. بے شک ایک صفحہ پڑھیں، روٹین میں ایک صفحہ پڑھیں اور ایک صفحے کا ہی ترجمہ پڑھیں، لیکن آرام آرام سے پڑھیں. جلدی میں نہیں کہ پوری سورت ختم کرنی ہے تو ختم کرنی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا پڑھیں. اچھا، حضرت برا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت بناؤ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز دی ہے، آپ کی آواز اچھی ہے، تو اس کو پھر قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت بناؤ. آپ اور اچھا کر کے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. اور آپ فن ہے، قدرتی طور پر ہوتا ہے، قدرتی طور پر چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور بڑی بہترین آواز میں پڑھتے ہیں، بہت اچھی قرأت میں پڑھتے ہیں. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت بناؤ، کیونکہ خوبصورت آواز قرآن کے حسن کو مزید بڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے، کہ جہاں عذاب کی آیت آ رہی ہے، عذاب کی آیت آ رہی ہے قرآن میں،
تو ہمیں اتنا فہم ہونا چاہیے، اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ جب قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن میں عذاب کی آیت آ رہی ہے تو ہم پہ خشیت طاری ہونی چاہیے، ہم پہ خشیت طاری ہونی چاہیے، یہ سوچ کے ہمارا ذہن فوراً چلے جائے کہ کس طرح کا عذاب ہوگا، کیا عذاب ہوگا، ٹھیک ہے، اس چیز پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اور جہاں جنت کی اور خوشخبریوں کی آیت ہے تو وہاں ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے ایک دل میں ایک خوش ہونا چاہیے، خوشی پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے انعامات بھی رکھے ہیں، ہمارے لیے جنت الفردوس رکھی ہے، ہمارے لیے ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا ہی نہیں ہے آج تک دنیا میں، کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نیک لوگوں کے لیے جنت میں رکھی ہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں، کسی کان نے نہیں سنا، نہ کوئی سن سکتا قیامت تک، یعنی ان چیزوں کے بارے میں وہ کون سی نعمت ہے۔ پھر اس سے اگلا درجہ بھی رسول اللہ فرمایا کہ کسی دل میں، کسی کے قلب میں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ وہ کیسی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں نوازے۔ اچھا، ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں خوش الحانی، یعنی اچھے طریقے سے اور بڑی اچھے لحن کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جیسا آج کل ہمارے یہاں ہیں اور جو اچھا قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو قرآن کو نئی طریقے سے الگ الگ آوازوں سے تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کو ان آوازوں میں ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خوش الحانی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ گا کے قرآن کو پڑھا جائے، گانوں کی طرز سے پڑھا جائے، غزلوں کی طرز سے پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ قرآن کو آپ ہم اس طرح پڑھیں کہ وہ گانوں کی طرز سے بن جائے۔ تو اچھی آواز کے ساتھ، حسن و صوت کے ساتھ پڑھنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ قرآن کو گانوں کی طرز سے پڑھا جائے یا ان طرزوں پہ پڑھا جائے کہ جو غلط ہیں اور جن سے عجیبی آواز بن کے سامنے آتی ہے۔ اور اس طرح ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی تلاوت کو سنتے ہیں تو اس طرح کی تلاوت سننی بھی نہیں چاہیے کہ نہ اس میں تجوید کا خیال ہوتا ہے، بنیادی تجوید کا بھی خیال نہیں ہوتا بالکل، بس ہونٹوں کو اور اندر زبان کو اس طریقے سے حرکت دے رہے ہیں، ساؤنڈ سسٹم کو ایسا بنایا ہوا ہے، اس طرح حرکت دے رہے ہیں کہ بس آواز جو ہے وہ عجیب سی آواز ہے، ظاہری طور پر بس لوگ بڑی بڑی واہ واہ کرتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو اس طرح بھی قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ منع ہے اس طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے حفاظ ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے، ایسے قرآن کے قاری ہوں گے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس کا معنی مفہوم کون سمجھائے گا آپ میں سے؟ صرف پڑھنے سے مقصد ہوگا، عجیب آوازوں کے ساتھ، الٹی سیدھی آوازوں کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا، یعنی حلق سے نیچے جا ہی نہیں رہا، یعنی دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھ لیں، عذاب علیم پڑھ لیں، ٹھیک ہے، بڑا دردناک اور بڑا خطرناک عذاب پڑھ لیں، عذاب عظیم پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تک پہنچ ہی نہیں رہا، وہ دل میں خشیت آئی نہیں رہی، انسان کے اپنے ظاہری افعال اعمال میں اس چیز کا اثر آ ہی نہیں رہا، یعنی حلق سے نیچے نہیں جا رہا، بس یہیں تک کہ قرآن پڑھنا، جیسی آوازوں سے ساؤنڈ سسٹم بنا کے اور بڑے اچھا اس میں ایکو وغیرہ لگا کے ایفیکٹس لگا کے پڑھ لیں، لیکن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، قرآن دل تک نہیں پہنچ رہا، تو اس کا منع ہے۔ اور باقاعدہ یہ قیامت کے قریب اس کے بارے میں یہ بتایا کہ قیامت کے قریب ایسے قاری اور ایسے حفاظ ایسے لوگ ہوں گے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، ان کے دلوں پہ اثر نہیں کرے گا، ان کی زندگی میں کہیں قرآن کی تعلیمات نظر نہیں آئیں گی۔ وقت ہو چکا ہے، آج کی کلاس کو ہم یہیں مکمل کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ تو جو کچھ ہم نے سنا اور تھوڑا بہت پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم، آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں، آج کی گفتگو کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں، سوال نہیں ہے تو پھر ہم کلاس یہ چیزیں تو مختصر لکھی ہیں، باقی چیزیں تو آگا ابھی بھی ذہن میں ہے، 2 دن کے بعد تو ہمیں یاد نہیں رہے گی۔ اچھا، اس کا بہترین حل ہے، اس کا بہترین حل ہے کہ ہم نے واٹس ایپ گروپ بنایا،
ٹھیک ہے، واٹس ایپ گروپ بنائیں. دیکھیں آپ اگر واٹس ایپ نہیں بھی استعمال کرتے نا، اس دور میں سوشل میڈیا کا استعمال آپ مثبت طریقے سے کریں. ٹھیک ہے، مثبت طریقے سے کریں، اچھے طریقے سے اچھی چیزوں کے لیے اس کا فائدہ اٹھائیں، تو وہ چیزیں آپ کے لیے باعث اجر بنیں گی. ٹھیک ہے، باعث اجر بنیں گی، آپ کو ثواب ملے گا. تو ہم نے واٹس ایپ پہ گروپ بنائے، ابھی سب کے نمبر ہمارے پاس آ جائیں تو ہم واٹس ایپ کے گروپ میں آپ تمام کو شامل کر دیں گے. تو آپ اس میں پھر ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، اور جو بھی اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے، یا آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں اس حوالے سے، یا جو اس 1 گھنٹے کے لیکچر میں آپ نے سنا کچھ ذہن میں آ رہی ہے چیز، وہ آپ گروپ میں بھیج دیں، وائس کی صورت میں بھیج دیں یا لکھ کر بھیج دیں. ٹھیک ہے، اس طرح پھر کوئی دوسرا طالب علم پڑھے تو وہ اس کا جواب دے دے. اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے ملیں واٹس ایپ گروپ میں. آج کل سوشل میڈیا کی سہولیت موجود ہے، اسمارٹ موبائل سب کے پاس ہے، تو اس طرح آپ ایک دوسرے کے ساتھ شامل رہیں. اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، گروپ میں شرکت کریں. کوئی سوال ہے کلاس کے حوالے سے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو اس میں بھیج دیں، میں اس حوالے سے پڑھ کے سمجھ کے انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گا گروپ میں. یہاں سوال ہو تو یہاں کر لیں، گروپ میں سوال ہو تو وہاں کر لیں. یہ اٹینڈنس شیٹ ہے، تو اس میں جن نے ویڈیو بند کر دیا.